پریشان کن ہے. قاری صاحب بذات خود بھی ایک طالب علم ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، درس نظامی کے حوالے سے ان کو اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے. ان کا گھر مسجد میں ہی موجود ہے. مسجد سے جاتے ہوئے یہ روٹین میں اپنے دروازے کو باہر سے بند کر کے جاتے ہیں، اور جب یہ چلے گئے تو پھر ایک شیطان دندناتا آیا. ایک رذیل انسان اپنی ضلالت دکھانے کے لیے آیا، اور وہ ضلالت اس طریقے سے دکھائی گئی کہ قاری صاحب کی اہلیہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور یقین مانے میرا منہ اس وقت خشک ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا. لیکن ابھی تک 30 سپٹمبر کا یہ واقعہ تھا، اور آج ریکارڈنگ کے وقت 3 تاریخ ہو چکی ہے. کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، کوئی اس معاملے کا حل نہیں ہو سکا. قاری صاحب سے بات کریں گے. قاری صاحب، انتہائی شرمندگی کے ساتھ سر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت اس معاشرے کا بیٹا ہم تمام لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. کسی کی شرکت تھوڑی زیادہ، کسی کی کم، لیکن وی آر انٹو اٹ. رہنمائی کیجیے گا. میرے پاس آپ کے لیے سوال نہیں ہے. کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہوا کیا، کیسے ہوا؟ میں ایک طالب علم ہوں. میں پڑھنے کے جاتا ہوں روٹین کے مطابق. جب میں صبح گیا پڑھنے کے لیے، اس کے بعد جب میں آیا تو میری بیوی رو رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ وہ بھی رو رہا تھا. اللہ فرمائے. یہ مرسا جی مسجد کمیٹی کے منتظم بیٹھے، میں کر سب چاہوں گا مائک آپ آگے دے دیں. ہمیں obviously یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں احتیاط ضرور کرنی ہے. سر رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ مسجد کمیٹی کے انتظامات کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اور بھی لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ. میں قاری صاحب سے زیادہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی ان خاتون سے کروں گا. وہ ظاہر ہے ہماری بہن ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ یہ جیسے کہ سب محلے والوں کو پتہ ہے، یہ اس مسجد میں جب قاری صاحب آئے ہیں ادھر تو باجی رو رہی تھی، بچہ ادھر باہر رو رہا تھا. بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی تقریباً 7-8 سال 7-8 ماہ عمر ہے. ٹھیک ہے، تو بچہ رو رہا تھا تو قاری صاحب نے پوچھا باجی سے، تو باجی خاموش ہو گئی. اس نے پھر پوچھا، بار بار پوچھا، باجی نے بتا دیا اسے. ٹھیک ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، فلانا آدمی یہ کر کے گیا. تو قاری صاحب نیچے نماز پڑھانے گئے تو قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باہرلا مین گیٹ ہے جو اس کی چابی آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس کوئی چابی نہیں. قاری صاحب خاموش ہو گئے. اور ہماری پچھلی گلی میں فوتگی ہوئی تھی تو ادھر عشاء کے بعد جنازہ پڑھانے گئے ہم. قاری صاحب نے ادھر جنازہ پڑھایا تو قبرستان میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے رو رہا تھا. تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. قاری صاحب کہتا ہے کہ صبح ہم نے گاؤں جانا ہے تو ہمیں جانے دو. میں نے کہا تھوڑے دن پہلے گئے، پیچھے نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دیہات ایسا ہے تو آپ ادھر ہیں، کیوں جانا ہے؟ پھر رو رہے تھے، مجھے کچھ نہیں بتایا. ادھر آ گیا ہمارا کمیٹی کا ایک اور آدمی ہے، یہ قاری صاحب ادھر سین میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو وہ آیا اپنے بچے کو چھوڑنے. ادھر اس کا بچہ سپارہ پڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو قاری صاحب نے آگے صبح دوسرے دن رات کو کسی نے نہیں بتایا. دوسرے دن قاری کو اس نے زور ڈالا، قاری سے پوچھا اور قاری نے اسے بتا دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. اس نے مجھے فون کیا، میں گھر سو رہا تھا، میں فوری آیا. ٹھیک ہے، میں نے ادھر اور آدمیوں کو فون کیا، ہم فوری تھانے گئے. ادھر قاری صاحب کو کمرے تھانے گئے ہیں، ایسی کے سامنے پیش کیا ہے. وہ اس نے فوری کارروائی کی ہے، ہمارے ساتھ تعاون اچھا کیا. اس نے فوری کارروائی کی ہے. 10-15 منٹ 20 منٹ کے اندر اس نے آدمی پکڑ لیا. وہ جس نے یہ کام کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، وہ نہیں پکڑا. وہ کہیں بھاگ گیا یا چلا گیا کہیں. اس کے اور پکڑا کس سے تھا؟ ان کے 3 اور بھائی ہیں، انہوں کو پکڑ لیا ہے. وہ اس میں شامل تو نہیں تھے نا؟ وہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کے ایک کے اوپر یہ FIR ہے، وہ اکیلا ہی تھا. ٹھیک ہے، جو ہمیں باجی نے بتایا ہم نے وہی کہا، ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے، ابھی وہ بیل پہ انہوں نے یہ ٹرم بیل کرائی ہے، پتہ نہیں یہ 8-9 تاریخ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے پیش ہونا. لیکن یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہی ہے، یہ اس محلے میں ظلم ہوا ہے. یہ قاری صاحب کی وائف کے ساتھ رہی، وہ ہماری باجی ہے، ہماری بہن ہے، اس محلے کی ماں ہے. جو امام صاحب کی بیوی ہوتی ہے وہ محلے کی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. ہمیں یہ انصاف چاہیے. اہل حکومت جو ہے، حکومت وقت ہے جو، ان کے ساتھ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمیں یہ انصاف چاہیے، اس کا انصاف کیا جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں 2-3 چیزیں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسجد کے دروازہ مین ڈور جو ہے اس کی چابی صرف آپ کے پاس ہے یا قاری صاحب کے پاس ہے؟ جی،
اس کے بعد اوپر والا جو دروازہ گھر کا یعنی کہ مسجد کے پہلے فلور پہ پہلی منزل پہ جس گھر میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ اس کی چابی صرف قاری صاحب کے پاس جی قاری صاحب جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر کے گئے جی وہ شخص داخل کہاں سے ہوا اس دروازے سے داخل ہوا یہ مسجد میں کہاں سے مسجد کے ساتھ ایک پلاٹ ہے یہ پلاٹ کسی کا ہے اس وقت ونڈو میں چل رہے ہیں یہ پلاٹ کسی کا ہے آپ یہیں پر بات کریں وہ ونڈو میں چل یہ پلاٹ کسی کا ہے انہوں نے ان کو چابی دی ہے یہ پلاٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں ادھر ان کا کوئی سامان وغیرہ پڑا ہے یہ پلاٹ میں آ جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں تو یہ پلاٹ بالکل مسجد کے ساتھ تھا وہ کافی عرصے سے یا کافی دنوں سے یا کچھ ماہ سے دیکھ رہا تھا یہ سارا کچھ کر رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ قاری صاحب کا دھیان رکھتا تھا قاری صاحب گیا تو وہ ایسے ہی اس نے مسجد کے ساتھ جو دیوار ہے چھلانگ لگائی ہے سیڑھیوں کے اوپر سیدھا باہر سے کنڈی لگی تھی کنڈی کھول کے اندر آ گیا ایک لمحے کے لیے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ معاملہ تو کھل جائے گا کیا وہ کسی بدگمانی میں تھا کہ معاملہ کھلے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا وہ کیا سوچ گیا جی ایسا ہی تھا کہ اسے پتا ہے یہ قاری صاحب ہے اس باجی نے کیا بتانا ہے پردیسی ہے ہم دبا دیں گے اس کو کچھ نہیں بتائے گا یہ قاری صاحب اس کے باپ کے پاس گیا کسی کو بتانے سے پہلے اچھا اس کے باپ کے پاس گیا کہ یہ ہوا ہے تو اس کے باپ نے اسے کہا خاموش ہو جو آپ کسی کو نام نہ لینا آپ کی عزت نہیں رہے گی آپ کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑے گا اچھا آپ کی عزت نہیں رہے گی جن کی گھر میں آپ نے ظلم کر دیا اور آپ کے بیٹے کی عزت رہے گی جس نے یہ ظلم کیا جی اس نے کہا آپ نے کسی کو نہیں بتانا قاری نے اس لیے ہمیں بتایا نہیں آگے دوسرے دن وہ بھی ہم نے میرے کمیٹی کا ایک ساتھ لڑکا ہے ذیشان اس نے اس کے اوپر زور ڈالا ہے اس نے اسے بتایا پھر ہم نے کاروائی کی ہے ناظرین ایک ایسا شرمناک معاملہ ہے کہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی رہتی ہیں اور ہم ایک انتظام سمجھتے ہیں کہ ایک نظام موجود ہے مجھے اس فکرے نے ایک لمحے کے لیے لرزا دیا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مظلوم کی عزت نہیں رہے گی لیکن ظالم کی عزت کیا قائم رہے گی ایکچولی یہ سوچ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ حقائق پر مبنی ہے ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ ظالم اور طاقتور کا ساتھ دینا اپنے لیے آسودگی کا باعث سمجھتے ہیں کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی کمزوری میں دھکیل دے گا اس معاملے پر بات کریں ناظرین اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ اہلِ علاقہ سے بھی بات کریں اور قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ obviously میں بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی اس حادثے میں اس سانحے میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کرنا چاہتا وجہ یہ ہے کہ میرا اسلام میرا دین میرا مذہب معتبر ہے اور اس معتبر مذہب کا اس ظلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے دین کو دیکھا جائے تو اس میں اس کی سزا اتنی شدید ہے کہ اگر وہ سزائیں نافذ کر دی جائیں عمران خان صاحب تو یقین مانے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس شاذ و نادر ہی ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا اس پر سوچ کے تو دیکھیں